السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آداب و اخلاق پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 8 ہے۔ آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں، تھوڑی سی گفتگو مسجد کے بارے میں رہ گئی تھی۔ مسجد کے آداب میں 2-3 باتیں بات کر کے آگے بات کرتے ہیں۔ مسجد کے بڑے آداب میں سے یہ ہے کہ مسجد میں گندگی نہ پھیلائی جائے۔ اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ مسجد میں اگر کوئی آدمی ایک ہلکا سا تنکا بھی اٹھاتا ہے تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ تنکا آیا کہاں سے۔ آخر ہم اگر گندگی پھیلانے سے پہلے پرہیز کریں تو اصل بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے جو ہماری امت کے لوگ ہیں وہ جو اپنا عمل کرتے ہیں ان کا ثواب ہم پر پیش کیا گیا کہ دیکھو بھائی اس کام کا اتنا ثواب ہے۔ تو اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بھی ثواب اللہ نے پیش کیا کہ جس نے مسجد سے ایک تنکا بھی اٹھایا تھا۔ لہذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد کو صاف رکھیں۔ مسجد سے ہے تو مسئلہ یہی کہ مسجد، بعض لوگوں نے، بعض ائمہ نے تو مسجد کی صفائی کو فرض قرار دیا ہے کہ جو لوگ بھی اس میں آتے ہیں اگر ان کو گندگی نظر آتی ہے تو لازم ہے کہ وہ اس کو صاف پاک رکھیں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، خاص کر اس علاقے میں، ایشیا کے علاقے میں اور بھارت میں خاص کر، کہ یہ جو ہمارے ٹوائلٹس ہوتے ہیں اتنے گندے ہوتے ہیں مسجد کے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یورپین کنٹریز ہے، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، یہاں پہ جو پبلک ٹوائلٹ ہے وہ بھی اتنے صاف ہوتے ہیں کہ مسئلے کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں، وہاں بھی آپ جانماز بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اتنے صاف ہوتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کے معاملے، مسجد کے ٹوائلٹ اور پیشاب گھر آپ بعض جگہ گھس جائیے تو پاک ہونے کے بجائے ناپاک ہو کے نکلتے ہیں۔ لہذا اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے یہاں پیشاب گھر کھلے بنائے جاتے ہیں جس میں بے پردگی ہوتی ہے، یہ کہیں دنیا میں نہیں بنتا ہے، یہ صرف ہمارے یہاں۔ کیوں بناتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے؟ پوری مسجد میں کروڑوں روپے لگائے جائیں گے لیکن پیشاب گھر بغیر دروازے کا بنے گا۔ جو لوگ پینٹ پہن کر آتے ہیں، آپ جو پیشاب کرتے ہیں آپ ان کو جا کر پیچھے سے دیکھیے، سب ایڑی کے بل بیٹھتے ہیں، کوئی بھی ایسے نہیں بیٹھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو لوگوں کو قبض کی ایک شکایت ہے، اس کی ایک وجہ بنیادی یہ ہے کہ استنجا خانے میں اگر آپ پورے پیر سے بیٹھیں، اور بعض روایت پہ آتا ہے کہ ایک پیر پہ لوڈ زیادہ دیں، پھر ایسے لوگوں کو قبض کی شکایت نہیں ہو۔ یہ جو پنجے کے بل بیٹھ کر پیشاب کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک تو لباس غلط ہے، اب وہ لباس غلط ہونے پر کم سے کم مسجد والوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی پیشاب گھر ایسا بنا دو کہ آدمی اپنا اگر پینٹ ٹائٹ پہنے تو اتار کے ٹانگ دے اور پیشاب کر لے۔ لیکن وہ پوری فضیلت حاصل ہونی ہے کہ سطر دیکھلانا بھی ہے اور سطر دیکھنا بھی ہے، اور جو گندگی کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ بہرحال یہ بہت افسوسناک بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد میں ایک عام رواج اس وقت سے ہو گیا ہے کہ جب امام صاحب، شہروں میں تو امام صاحب جب نماز میں آتے جمعہ میں تو یہاں پہ سب پرچیاں رکھ دیتے ہیں کہ فلاں کی صحت کے لیے فلاں آپریشن ہے، فلاں۔ یہ جو بات ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ مسجد میں ذاتی طور پر کسی چیز کا اعلان کیا جائے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اجتماعی شکل کا اعلان ہو، کوئی مصیبت ہے، کوئی بڑی بات ہے، اس کا اعلان تو ہے۔ جیسے حضور کے زمانے میں قحط پڑ گیا، وہ آ کر کے انہوں نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سب لوگوں سے دعا کی، اپیل کی کہ بھائی قحط کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بارش کر دے۔ لیکن یہ جو چکر سے چلایا گیا ہے کہ اب اس میں امام صاحب اگر کسی کی پرچی خدا نخواستہ بھول گئے نا تو ایک بڑا ہنگامہ ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب کا سامان گم ہو گیا،
تو انہوں نے کیا کیا کہ مسجد میں اعلان کیا کہ بھائی میرا اونٹ غائب ہو گیا تھا غالباً ان کا، تو انہوں نے اعلان کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا اعلان سنا تو کہا کہ خدا کرے کہ تمہارا اونٹ نہ ملے. ملے نہیں کہا، نہ ملے. کیوں؟ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، تمہارے اونٹ کے اعلان کرنے کے لیے مسجد نہیں بنی ہے. زیادہ ذاتی طور پر اعلان کرنا ہے. یا بعض مسجدوں میں کیا کرتے ہیں شہروں میں کہ کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو باہر مسجد کی دیوار پر یا اندر ہی پرچہ لگا دیتے ہیں میری گھڑی غائب ہو گئی، فلاں غائب ہو گئی. مسجد اس کے لیے نہیں ہے، مسجد جو عبادت کے لیے ہے. مسجد کا ایک بہت بڑا رول ہے شرعی لحاظ سے، لیکن اس کا رول ذاتی لحاظ سے نہیں ہے کہ ہم اپنا ذاتی فائدہ پہنچائیں. یہ حدیث پہ خرید و فروخت کو منع کیا گیا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے. مسجد میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا، یہ جو مکتب چلائے جاتے ہیں مسجد میں بچے بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، اس میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. قرآن پڑھنے کی بات کر رہا ہوں، بقیہ تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا کہ اگر کوئی ایسے وقت میں مکتب چل رہا ہے کہ جس وقت لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو مکتب والوں کو چاہیے کہ قرآن کریم نہایت دھیرے پڑھیں، کیونکہ مکتب کی اصل جگہ قرآن کریم نہیں تھی. مسجد میں نماز کا وقت ہو تو نمازی کا خیال رکھا جائے. قرآن خوانی کرتے ہیں آپ کبھی؟ اگر قرآن خوانی بھی ہو رہی ہے اس وقت بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ نماز کے وقت میں ایسا قطعی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ زور زور سے قرآن پڑھیں. جو پڑھیں دھیرے پڑھیں. مسجد میں آواز کرنا، جیسے لوگ یہ سلام پڑھتے ہیں، اب جیسے فجر کی نماز ختم ہوئی اور سلام انہوں نے شروع کر دیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر میں آئے 2 منٹ 5 منٹ اور ان کو نماز پڑھنی ہے، یا کچھ لوگوں کی جماعت چھوٹ گئی ہے ان کو اپنی بقیہ نماز پڑھنی ہے. آپ سلام پڑھ کے جو ڈسٹرب کر رہے ہیں یہ ایک دم غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ مسجدوں سے خوب آوازیں کی جائیں گی. ٹھیک ہے، وہ آواز سے مراد آواز ہے، لیکن مصلی کو ڈسٹرب کرنا کسی بھی شکل میں، چاہے قرآن پڑھ کر کے چاہے سلام پڑھ کر کے، یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے. مصلی کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھے. یہ قرآن مسجد کے آداب میں ہے. اسی طریقے سے مسجد کے آداب میں یہ بخاری کی روایت ہے کہ بلند آواز سے گفتگو نہ کی جائے. مسجد کے ابن حبان کی روایت ہے کہ مسجد میں بلند آواز سے باتیں نہ کی جائیں اور دنیاوی باتیں نہ کی جائیں. دنیاوی باتیں سے مراد یہ ہے بیٹھ کر کے مسجد میں، اب آج کل ایک دوسرا ہو گیا ہے، ذرا سے 5 منٹ پہلے آتے ہیں ٹیلی فون ہی پہ لگے رہتے ہیں. ایک دم غلط بات ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی باتیں ہونی چاہیے، شریعت کی باتیں ہونی چاہیے، دین کی باتیں ہونی چاہیے. مسجد میں آ کر کے اپنی ذاتی گفتگو کرنا اور ٹیلی فون پر بات کرنا ایک دم غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کو راستہ نہ بناؤ. حالانکہ مسجد نبوی کے جو باہر کا حصہ تھا اسے باؤنڈری نہیں تھی، اندر کا حصے میں تعمیر تھی، بقیہ حصہ کھلا ہوا تھا. تو لوگ شارٹ کٹ میں کیا کرتے تھے، ایسے گزر جاتے تھے. آپ نے منع فرمایا. جیسے آپ کی مسجد میں ہوتا تھا کہ ادھر بھی راستہ تھا ادھر بھی راستہ تھا، اس طرف جانے والے لوگ گھوم کر مسجد جانے کے بجائے سیدھا کیا کرتے تھے، راستہ اختیار کرتے تھے. یہ شرعاً منع ہے. بہرحال یہ باتیں مسجد کے بارے میں اور بھی تھی، موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے. دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے گفتگو کے آداب میں. گفتگو کے آداب میں آداب و اخلاق کیا سکھلائے گئے ہیں. ایک بات آپ کو بتائیں کہ اسلام اپنی سبھیتا کسی کی کاپی کر کے نہیں بناتا ہے. دوسرے لوگ اسلامی کلچر سے، اسلامی سبھیتا سے فائدہ اٹھا لیں، اسلام اس کو منع بھی نہیں کرتا، لوگ اٹھاتے بھی ہیں. لیکن اسلام کی اپنی ایک شناخت ہے، اس کی اپنا جو ہے وہ پریچے ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہے. وہ چاہتا ہے کہ اسلام دنیا کے تمام تہذیبوں میں، دنیا کے تمام مذاہب میں اس کا ایک امتیاز ہو، ڈسٹنگوش ہو، محسوس ہونا چاہیے کہ یہ اسلام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ بات معلوم ہو جاتی تھی کہ کوئی چیز غیروں سے ریلیٹڈ بات آ رہی ہے تو آپ اس کو کوشش کرتے تھے کہ اس کو ختم کیا جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جتنے مذاہب والے ہیں ایک بڑا طبقہ
جب وہ عبادت کرتا ہے تو آنکھیں بند کر کے کرتا ہے. ہندو ایک بہت بڑا طبقہ ہے دنیا میں، وہ آنکھیں بند کر کے کرتا ہے. اور بھی لوگ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے عبادت کرتے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھول کر عبادت کرنے کی بات کی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا امتیاز، ایک تشخص، آئیڈینٹیفیکیشن برقرار رہنا چاہیے. گفتگو میں بھی اس بات کا خیال رکھا گیا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی بات کرے، شروع کرے، کسی سے ملاقات کرے تو سب سے پہلے سلام کرے. یہ بات تقریروں میں آج کل ایسا ہو گیا ہے، اللہ معلوم کہاں سے وہ بات کرتے ہیں. آئیں گے اور پہلے سب کچھ بولیں گے، بھائیوں بہنوں فلاں فلاں، پھر سب کو میرا سلام ہے. یہ سب کو میرا سلام جو ہے سلام بعد میں ہو گیا ہے. السلام علیکم سے بات کا آغاز کریں، یا اگر قرآن کریم کی تلاوت کر کے شروع کر رہے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کر کے کریں. لیکن یہ کہ سارا جملہ بول دیا بھائیوں بہنوں سب ملا کر کے آخر میں کیا بول رہے ہیں السلام علیکم، یہ جو ہے یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. دوسروں کے یہاں یہ بات ہوتی ہے. آپ دیکھیں غیر لوگ جب تقریریں کرتے ہیں تو سب بول کر کے پھر کہتے ہیں بھائیوں سب کو میرا پرنام ہو، جو بھی بولتے ہیں. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اسلام اپنی شناخت الگ رکھتا ہے. سلام جو ہے وہ سب سے پہلے کرنا چاہیے. ایک بات گفتگو کے آداب میں قرآن مجید میں ایک بات ہے سورہ قاف میں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آپ جو کچھ بھی منہ سے نکالتے ہیں اللہ کہتا ہے ہم ریکارڈ کرتے ہیں. ساری چیزیں ریکارڈڈ ہیں. اس بات کو سوچ کر گفتگو کرنی چاہیے کہ یہ میری بات اللہ کے دربار میں پیش ہوگی. جیسے ہی اس بات کا خیال رکھا جائے گا ہماری زبان کیا ہو جائے گی، سنبھل جائے گی. بعض اوقات دو بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، اپنے بھائی کو گالی دیتا ہے اور اپنی ماں کو گالی دیتا رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے فرمایا لوگوں ماؤں کو گالیاں نہیں دو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون ایسا بدبخت ہے جو اپنی ماں کو گالی دے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دوسری بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو گالی دیتے ہو، کسی کی ماں کو، تو پلٹ کر تمہاری ماں کو گالی دیتا ہے؟ کہا ہاں. کہا تم سبب بنے اپنی ماں کو گالی دلوانے میں، لہذا تم نے گالی دی. اب یہ تو دوسرا درجہ ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو رہی ہے کہ دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں، مادر پدر کی گالی دے رہے ہیں. ان کی ماں بھی وہی ہے اور ان کا باپ بھی وہی ہے اور گالیاں دے رہے ہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو اتنی سختی سے بیان فرمایا کہ سباب المومن فسق، کہ مومن کا آپس میں گالی دینا فسق ہے. بعض جگہ کفر کا لفظ آیا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو بھی تم بولتے ہو ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. لہٰذا گفتگو کے آداب میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میری ساری باتیں اللہ رب العزت کے دربار میں ریکارڈ ہو رہی ہیں. زبان سنبھال کر بات کریں. ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے 1,00,000 مرتبہ سوچو کہ بولوں یا نہ بولوں، لیکن بولنے کے بعد ایک مرتبہ بھی سوچنے کا وقت نہیں ہے. جو بول دیا آپ نے بول دیا. کہتے ہیں نا کہ تیر جیسے چھوٹ جاتا ہے واپس نہیں آتا، ایسے ہی جو گفتگو ہو گئی وہ واپس نہیں آتی ہے. لہذا آدمی جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کے بولے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت قرآن کریم نے بیان کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ زبان کے اتنے نرم نہ ہوتے تو یہ جو آپ کے پاس لوگ جڑ گئے وہ نہ جڑ پاتے. آپ کی زبان کی نرمی اور آپ کے گفتگو کا انداز ایسا ہے کہ لوگ آپ سے کیا ہوتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہیں، اور یہ ایک طریقہ بھی ہوتا ہے کہ بھیا منا سے جو کام ہو جاتا ہے وہ کام کبھی بھی سخت زبان سے نہیں ہو پاتا ہے. لہذا کوشش کرنی چاہیے. حضور نے تو خاص زبان کے لیے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، کہ بھئی مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے دوسرے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو زبان ایسی استعمال کرنی چاہیے کہ آدمی کو اپنے آپ کو سوچ کر کہ اللہ کے ریکارڈ میں ہے دوسرے کو تکلیف پہنچے. اور دل کو تکلیف پہنچانا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. یہ جتنے گناہ آپ ایسے چھوٹے موٹے کرتے رہتے ہیں
اس سے بھی بڑا گناہ ہوتا ہے کہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا دینا اور دل کو خوشی پہنچا دینا۔ میں ایک مرتبہ ایک بہت بڑے بزرگ کے ساتھ سفر کر رہا تھا، لمبا راستہ تھا، اللہ والے آدمی تھے۔ جب بڑا اسٹیشن آتا تو وہ حضرت جا کر کے گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے۔ ایک مرتبہ میں نے نوٹس کیا، اچھا ہم بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے، بیٹھے ہوئے اپنا ٹرین چلی گئی آئے گی۔ جب 2-3 اسٹیشن پر انہوں نے کیا ایسا تو ہم نے سوچا کہ پوچھنا چاہیے کیا چکر ہے کہ جب بڑے اسٹیشن پہ گاڑی کھڑی ہوتی تو حضرت جا کر گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے ہمت جٹا کر کے میں نے کہا کہ حضرت جب بڑے اسٹیشن پہ گاڑی آتی آپ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مولانا نے بڑی پیاری بات کہی۔ مولانا نے کہا کہ دیکھو ہمارے اعمال اتنے اچھے تو ہیں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ٹرین چھوٹنے کا ٹائم ہوتا ہے خاص کر تب میں جا کے کھڑا ہوتا ہوں، تو ہم سیکنڈ اے سی میں ہوتے ہیں، تو جو مسلمان یہاں سے وہاں تک پلیٹ فارم پہ بیٹھے رہتے ہیں جب ہماری داڑھی اور کرتا دیکھتے ہیں کہ بندہ سیکنڈ اے سی کی گیٹ پہ کھڑا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، وہ لوگ تو ان کے دل کو اچھا لگتا ہے۔ میں ان کے دل کو خوشی پہنچانے کے لیے جا کر کے کھڑا ہوتا ہوں۔ تو دل کو تکلیف پہنچانا بہت بڑا گناہ، دل کو کسی آدمی کے دل کے رکھنے کے لیے کوئی کام کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ امام اعظم علیہ رحمہ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ امام اعظم کے پاس ایک صاحب نے آ کر کے کہا کہ مجھے آپ 500 درہم دے دیجئے۔ تو بہت مالدار آدمی تھے، تو امام اعظم نے بلایا، اچھا ان کے پاس ایک ڈپارٹمنٹ تھا جو روزانہ یہ کام کرتا تھا، وہ اکاؤنٹنٹ کو بلایا، کہا دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا صاحب میں 500، انہوں نے پرچی لکھ دیا امام اعظم نے کہ جاؤ اکاؤنٹنٹ کو دے دو پیسہ دے دے گا۔ جب اکاؤنٹنٹ نے کھولا تو اس میں لکھا تھا 750 درہم۔ تو اکاؤنٹنٹ نے کہا کہ بات تو وہاں 500 کی ہوئی تھی اور حضرت نے 750 غلطی سے لکھ دیا۔ تو اس نے کہا کہ یار یہ غلط لکھا ہے، 500 کہا تھا یہاں 750 لکھ دیا۔ تو اب اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ بھائی لکھ دیا تھا، دے دے یار، تیرے باپ کا جاتا تیری جیب سے جا رہا تھا، دے دے۔ اس کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو 750 ملے گا۔ اس نے کہا نہیں اس کو صحیح کرا کہتے ہیں۔ وہ گیا اکاؤنٹنٹ نوٹ کر کے، تو امام اعظم علیہ رحمہ سے اس نے کہا حضرت یہ، امام اعظم نے پرچہ لیا، کاٹ کر کے 1000 لکھ دیا، 750 کے بجائے 1000 لکھ دیا۔ اچھا اس نے وہ سمجھا کہ کاٹ کے 500 لکھ دیا، پھر پرچہ لے کر کے وہ آگے جب اب کاؤنٹر پہ بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ یار یہ تو 750 کاٹ کے 1000 کر دیا انہوں نے۔ تو اس نے سوچا کہ ایسا ہے کہ کوئی چکر ہے جو حضرت نے لکھا دے دو۔ اب وہ تو اتنی دیر میں جو کھڑا تھا یہاں بندہ، وہ تو اپنے دل میں کوس رہا تھا اس کو کہ اس کے باپ کا کیا جا رہا تھا۔ تو جب اس نے نوٹ دیا تو اس نے 1000 دیا، تو اس نے کہا کہ حضرت نے 1000 لکھ دیا ہے۔ خیر وہ لے کر چلا گیا۔ تو یہ اکاؤنٹنٹ نے جا کر امام اعظم علیہ رحمہ سے پوچھا کہ حضرت یہ سمجھ میں نہیں آیا، 500 کا 750 اور جب 750 پر میں نے کہا تو آپ نے اٹھا کر 1000 کر دیا۔ تو انہوں نے کہا میں نے جب 500 دیا تو جب وہ مجھ سے مانگا 500 تو میں نے 500 لکھ دیا، لیکن اس کے چہرے پہ کوئی بشاشت نہیں آئی، مطلب ایسا نہیں ہوا کہ اندر سے خوش ہو گیا ہو کہ حضرت نے 500 درہم دے دیے۔ تو میں نے سوچا کہ جب اس کو 750 دیا جائے گا تو خوش ہو جائے گا، تو تم نے جو خوشی ملنی تھی وہ تم نے اٹھا کر کے غارت کر دی، کٹوا دیا، اور وہ اور پریشان ہو گیا۔ اب اس کے خوشی کا یہی طریقہ تھا کہ 750 کو 1000 کیا جائے۔ تو کسی کے دل کو خوشی پہنچانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے یہ سب تو ہمارے لیے ایک افسانہ بن گیا ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی کہہ دیتا تھا کہ اللہ کے رسول یہ رومال بڑا اچھا لگ رہا ہے، حالانکہ اس کی نیت یہ نہیں ہوتی تھی کہ مجھے دے دیں، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی ایسی بات کرتا کہ حضرت یہ رومال بہت اچھا لگ رہا ہے، تو سمجھتے اچھا لے جاؤ آپ استعمال کرو، آپ کو اچھا لگا آپ استعمال کیجیے۔ ایک صاحبہ نے بڑی محنت سے اللہ کے رسول کے لیے دلائی بنائی، ہوتی تھی نا دلائی بناتی سردیوں کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اوڑھ کر کے بیٹھے اور بڑی اچھی تھی، بڑی محنت سے بنائی تھی۔ ایک صحابی نے جو ہے وہ کہ حالانکہ ان کے لیے لینا نہیں تھا،
آپ یہ نہیں سمجھیں کہ جب جان گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو لوگ ایسی نیت خراب کر کے بولتے رہے ہوں گے اچھی لگ رہی ہے، ایسا نہیں تھا. وہ دل کے صاف لوگ تھے، جو حقیقت تھی وہ حقیقت تھی. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ چادر ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جسٹ اس پہنا تھا، آپ نے اتار کر کے کہا چلے جاؤ اس کو تم پہنو، تم کو اچھی لگ رہی ہے نا، پہنو. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آدمی کو، کسی کے دل کو جو ہے وہ آرام پہنچانا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو زبان آدمی کے دل کو تکلیف پہنچاتی ہے، لہذا زبان سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم گفتگو میں ایسی باتیں نہیں کریں جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں بڑے بڑے عمل ضروری نہیں جنت میں لے جائیں. جنت میں جانے کے لیے تو کوئی چیز اللہ کو آپ کی پسند آ جائے وہ کافی ہوتی ہے، اور اس کو یہ بات بہت پسند آتی ہے جب آپ اس کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں. دیکھیں ایک باپ کے ایک بیٹا ہوتا ہے، ہم لوگ ٹرین میں لمبا لمبا سفر کرتے کبھی کبھی 42 گھنٹے کا، تو اب ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے. کیسے ٹائم پاس ہوگا؟ تو کبھی کبھی فیملی رہتی ہے، اب اس کو اسلام کی بات کرنی ہے یا کوئی بات کرنی ہے، دوستی کیسے کی جائے؟ تو دوستی آپ کو بتا رہے، دیکھیے کیسے دوستی کرتے ہیں بیٹھ کر کے. تو بیٹھے رہتے ہیں، تو وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے ان کے پاس 4-5 سال 6 سال کا، اگر اتفاق نہیں رہا تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے پھر دوستی کرنا. تو بچے اس کو بلاتے ہیں، ذرا بیٹا کیا نام ہے تمہارا، کیا کرتے ہو، کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ ایک 4-5 جملے اس کو بڑے پیار سے بولتے ہیں. آپ یقین نہیں کریں گے وہ باپ جو بیٹھا ہوا ہے نا، وہ چاہے نہ چاہے وہ ہم سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. کیوں؟ ہم نے محبت جو ہے وہ پیش کی کس کے ساتھ؟ اس کے بچے کے ساتھ. باپ سے ہم نے کوئی رشتہ بھی نہیں جوڑا. اس نے دیکھا کہ یہ بندہ میرے بچے کے ساتھ بڑی پیار محبت سے بات کرتا ہے، وہ فوراً ہم سے ہماری محبت جڑ جاتی ہے اور 40 گھنٹے ہمارا سفر آرام سے گزر جاتا ہے. ایسے ہی پروردگار عالم کہ جب بندوں کے ساتھ آپ معاملہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے. کس نے؟ کیوں؟ کیونکہ اصل تو خالق رب ہے، باپ تو ایک چھوٹی سی وجہ ہے. جو اصل خالق ہے اس کو اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے اپنے بندوں سے کہ وہ ہمارا لڑکا اگر چوری کر لے تو ہم یہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے نہیں؟ اللہ کتنی محبت ہم سے کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اے میرے گنہگار بندو، گنہگار کو بھی اپنا بندہ بولتا ہے، یہ نہیں بولتا ہے گنہگار نکل جاؤ، یہ بولتا ہے میرے گنہگار بندو. لہذا اللہ کے بندوں کے ساتھ زبان سے جو ہے وہ اس قسم کی تکلیف سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ابھی اور اس میں بہت سی باتیں انشاءاللہ بات کریں گے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.